الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه أجمعين أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسلا من أنفسهم صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے ہند و پاک میں کئی ایک فرقے اور کئی ایک ایسے افراد پیدا ہوئے جن کا مستقل کام اکابرین علماء دیوبند، علماء احناف اور اسلاف کو گالی دینا ان کا پیشہ بن گیا ہے. انہی میں سے ایک مشہور ترین شخصیت جو اہل باطل کے بڑے پیروکار ہیں، محمد علی مرزا. محمد علی مرزا کے کئی ایک کلپ کے جوابات میرے ذمے ہیں، کیونکہ میں اپنے اکابرین کا جواب دینے میں اور اپنے اکابرین کا دفاع کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتا ہوں. تو پہلا جو اشکال ہے وہ یہ ہے کہ الامداد رسالے میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت مجدد دین و ملت کے ذمے ایک اعتراض لگا دیا اور ایک جھوٹ ان کے ذمے گڑ دیا کہ انہوں نے نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا. اب حقیقت کیا ہے یہ دیکھا جائے. الامداد رسالے میں صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید سویا ہوا تھا. اس نے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ وہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھ رہا ہے. تو یہاں سے دو باتیں سامنے آ گئی کہ آپ خود ہی اس بات کو سمجھ لیں کہ پڑھنا، خود سے پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور خود سے پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور پڑھوانا الگ چیز ہے، اور بیداری کی حالت میں پڑھنا الگ چیز ہے اور خواب میں پڑھنا ایک الگ چیز ہے. اور یہاں مسئلہ خواب کا ہے، اور خواب نبی کا حجت ہے. خواب نبی کا حجت ہے، کسی عام شخص کا خواب حجت نہیں ہے، کسی ولی کا الہام حجت نہیں ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا ایک مستحکم اور مضبوط عقیدہ ہے اور متفق علیہ عقیدہ ہے. اس پہ انجینئر علی مرزا کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بابوں کے نام کے کلمے پڑھوائے ہیں. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اپنے بابوں کے نام کے کلمے کب پڑھوائے ہیں؟ یہاں تو الامداد کا حوالہ آپ دیتے ہو. الامداد میں صاف لکھا ہوا ہے کہ حکیم الامت کے ایک مرید نے خواب میں دیکھا. تو جب خواب میں دیکھا تو بات ختم ہو گئی. خواب میں دیکھنے والا مرید تھا، مرید تو نبی نہیں تھا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، کہ میں تو آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ہم تو اہل سنت والجماعت اس پہ یقین رکھ کے کہتے ہیں کہ وہ مرید نبی نہیں تھا، وہ عام بشر تھا، اللہ کے نبی کا امتی تھا. اس کا خواب حجت نہیں ہے. محمد علی مرزا اگر آپ کے نزدیک اس کا خواب حجت ہے تو معاذ اللہ استغفر اللہ، پھر میں یہ کہتے ہوئے نہیں تھکوں گا کہ آپ کا یہ عقیدہ کفریہ ہے. اہل سنت والجماعت سے خارج ہونے میں آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اہل سنت والجماعت کو گالی دینے میں بھی آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. آئے دن آپ ایک پیشہ بنا ہوا ہے کہ علماء دیوبند اور اکابرین دیوبند، علماء احناف اور اپنے اسلاف کو آپ گردانتے رہتے ہیں. آپ کا دوسرا اشکال کہ مردے سنتے نہیں ہیں. آپ کا دوسرا اشکال ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں. اب مردے سنتے نہیں ہیں، اس کا جواب تو کئی ایک جگہ ہے. آپ آیت پیش کرتے ہیں، آیت پیش کرتے ہیں، وہ بھی میں سمجھاتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ انک لا تسمیع الموتى، انک لا تسمیع الموتى، آپ آیت پڑھتے ہیں. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انک لا تسمیع الموتى کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو انک لا تسمیع الموتى آیت تو یہ تو اما عائشہ بھی پڑھتی تھی، مگر آپ صحیح سے بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں، بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے عذاب قبر کا بھی انکار تھا. ایک یہودیہ اللہ کے نبی کے گھر پہ آئی، اور اس وقت اللہ کے نبی موجود نہیں تھے. انہوں نے اما عائشہ سے کچھ مانگا، اما عائشہ نے انہیں بھیک دی، اور اس کے بعد انہوں نے اما عائشہ کو اس یہودیہ نے یہ دعا دی کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے. اور اسی لیے عذاب قبر سے بچائے تو اما عائشہ گھبرا گئی. اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ ہمیں عذاب قبر ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عذاب القبر حق،
قبر کا عذاب حق ہے، قبر کا عذاب حق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس دن سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عذاب قبر کی سے پناہ مانگتی تھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اما عائشہ کا سماع الموتیٰ کا انکار اسی قبیل میں ایڈ کر دیا اور اسی قبیل میں رکھا کہ جس قبیل میں اما عائشہ نے عذاب قبر کا انکار کیا تھا، کیونکہ اما عائشہ بعد میں عذاب قبر سمجھ گئی تھی۔ اسی طریقے سے انک لا تسمع الموتیٰ اما عائشہ ضرور پڑھتی تھی، مگر فتح الملہم شرح صحیح مسلم میں شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ شیخی یعنی ان کے شیخ استاد محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اما عائشہ نے اپنے قول سے ثابت جو قول ہے کہ انک لا تسمع الموتیٰ کی مردے سنتے نہیں، اس سے رجوع کر لیا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل مسند احمد ابن حنبل میں اور مشکات جنائز میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جب مدفون ہوئے اور تو اما عائشہ جاتی تھی اور اللہ کے نبی کی قبر پہ اور کہتی تھی کہ یہ میرے خاوند ہی تو ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت ابو بکر دفن ہوئے تو وہ کہا کرتی تھی یہ میرے خاوند اور یہ میرے ابا ہیں۔ جب حضرت عمر دفن ہوئے تو حدیث کے الفاظ ہے مسند احمد بن حنبل اور مشکات جنائز میں لکھا ہوا ہے، اما عائشہ فرماتی تھی استحیاء من عمر، جب چادر اوڑھ کے جاتی تھی تو کہتی تھی استحیاء من عمر، مجھے عمر سے حیا آتی ہے۔ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد علامہ ابن کثیر جنہیں سب مانتے ہیں کہ وہ ان کے بڑے معتقد شاگرد تھے علامہ ابن تیمیہ کے، انہوں نے اپنی تفسیر قرآن العظیم جو تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے اس میں بھی سورۃ روم کے حاشیے میں یہ بات لکھی کہ یہاں پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ وہ استحیاء من عمر کے جملے سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اما عائشہ نے اس بات کو اقرار کر لیا کہ مردے دیکھتے ہیں۔ تو مردے دیکھتے ہیں کیوں؟ تو اس کا کیا ہے؟ تو مردے دیکھتے ہیں یعنی مردے حیات سے ہیں قبر میں، مردے حیات سے ہیں قبر میں، اور قبر میں مردوں کے حیات سے ہونا اہل سنت والجماعت کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ، یہاں بات تھوڑی ایک الگ چھڑ رہی ہے مگر بہرحال چھڑنا ضروری ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ میں بات موجود ہے کہ عذاب قبر کا انکار کرنے والا شخص کافر ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی حیات تو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے بھی تصدیق کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اور دوسری چیز شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ بھی لکھا کہ جو قبر میں عذاب کا اور راحت کا منکر ہو وہ بھی کافر ہے، جلد 4 شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی مجموع الفتاوی ابن تیمیہ میں۔ اور اقتداء و صراط المستقیم لاصحاب الجحیم میں بھی علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ کہ مردوں کا قبر کی حیات ہونا مسلمہ ہے۔ اس کی 5 اقسام ہیں اور 5 اقسام پر میں اگلے بحث میں مدلل بحث کروں گا اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی، اور 5 کو سمجھاؤں گا۔ اور یہاں ابھی بات آئی سماع الموتیٰ کی، تو سماع الموتیٰ کا مسئلہ جو میں نے بتایا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ ابن کثیر نے سورۃ روم کے حاشیے میں لکھ دیا کہ جب وہاں پر پردہ کیا اما عائشہ نے تو وہ شعور کا مسئلہ ہے، اور شعور حیات کا ایک فرع ہے، لہذا شعور ہے اور حیات بھی ہے، تو اس سے مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مردے سنتے ہیں۔ آگے آئیں گے مردے سنتے ہیں، کیسا سنتے ہیں؟ تو اس کی کیفیت پہ انشاءاللہ 5 جو ان کی کیفیات ہیں اور 5 جو ان کے مسئلے ہیں اس پہ انشاءاللہ اگلے دفعہ